سینئر صحافی اور کالم نگار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدھ کے روز نیو یارک میں خارجہ امور کی کونسل سے بات کرتے ہوئے پاکستان کو چین کا اسرائیل قرار دیا ہے۔ تاہم انہیں یاد دلانے میں حرج نہیں کہ ان کا جملہ 2010 میں ایک چینی سفارتکار کے قول کی باز گشت تھا۔ کوئی باوقار قوم کسی بڑی طاقت کی بھکاری ہونے پر فخر نہیں کر سکتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ طاقتور قومیں اپنے مفاد میں آنکھیں پھیرنے میں وقت نہیں لیا کرتی۔ اپنے ایک کالم میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بدھ کے روز ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2023 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 0.3% رہی، جبکہ آئندہ برس پاکستان کی معیشت ممکنہ طور پر 1.9% کی شرح سے ترقی کر سکے گی، اور اس مگر میں چھپے مگرمچھ پر خاص توجہ کی درخواست ہے۔ شرط یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، منڈی پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو، موسمی حالات سازگار رہیں اور اشرافیہ کو ملنے والی 17.4 ارب ڈالر کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی مراحل پر نظر ثانی کی جائے۔ معیشت اور سیاسی استحکام میں تعلق بیان کرنے سے قبل مناسب ہے کہ پاکستان کے قرب و جوار میں واقع ممالک کی معاشی صورتحال پر طائرانہ نظر ڈال لی جائے تاکہ وطن عزیز کے ساتھ پروجیکٹ عمران کے نام پر کیے گئے قومی جرم کی تصویر واضح ہو سکے۔ رواں برس میں بھارت کی معاشی شرح نمو 6.4% اور بنگلہ دیش کی معاشی ترقی 5.5% رہی۔ واضح رہے کہ جولائی 2018 میں جب اہل پاکستان کے زخموں پر و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کی آیت مبارکہ کی آڑ میں نمک پاشی کی جا رہی تھی، پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 5.8% تھی۔ وجاہت مسعود لکھتے ہیں کہ آج ایشیا کے 46 ممالک میں پاکستان کی معیشت 43ویں نمبر پر ہے۔ بھارت میں مہنگائی کی شرح 7.8% اور بنگلہ دیش میں 9.9% ہے، جبکہ پاکستان میں مہنگائی 27% کے ہندسے کو چھو رہی ہے۔ پاکستان میں مالیاتی خسارہ 7.5% اور جاری اخراجات کا خسارہ 1.5% ہے۔ بھارت میں زر مبادلہ کے ذخائر 600 ارب ڈالر اور بنگلہ دیش میں 23 ارب ڈالر ہیں، جبکہ پاکستان میں زر مبادلہ کے کل ذخائر 8.7 ارب ڈالر ہیں۔ بھارت میں ڈالر کی شرح تبادلہ 83 بھارتی روپے اور بنگلہ دیش میں 109 ٹکے کے برابر ہے، جبکہ پاکستان میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 297 روپے ہے۔ اس معاشی تصویر کو چند ہنگامی اقدامات یا قلیل مدتی جوڑ توڑ کے ذریعے بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ معاشی ترقی اور شفاف سیاسی نظام کے تسلسل میں ناگزیر تعلق ہے۔ اس ضمن میں ہمارے کچھ ارباب وطن ہمیں سمجھایا کرتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے جمہوریت لازم نہیں۔ اس کی مثال میں سنگاپور، چین اور سعودی عرب کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ سنگاپور کی کل 55 لاکھ آبادی پاکستان کے ایک درمیانے درجے کے شہر سے زیادہ نہیں۔ سعودی عرب بنیادی طور پر کرائے کی معیشت ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کے امکانات نے سعودی معیشت اور خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وجاہت مسعود بتاتے ہیں کہ چینی معیشت بحران کا شکار ہے اور گزشتہ ہفتوں میں وہاں کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اگرچہ کسی ملک کی معاشی قدر پیمائی ہنگاموں اور واقعات کی مدد سے نہیں کی جاتی، تاہم چین کے موجودہ قائد ژی جن پنگ نے 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بدعنوانی کے خلاف بے رحم مہم چلا رکھی ہے، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ملوث پائے گئے ہیں۔ فیصلہ سازی کی اعلیٰ سطحوں پر اقتدار کی کشمکش سے قطع نظر کسی ملک میں اس قدر وسیع پیمانے پر بدعنوانی کا انکشاف بتاتا ہے کہ نظام حکومت میں اختیار اور جواب دہی کا شفاف نظام مفقود ہے۔ بھارت میں 1991 سے سیاست اور معیشت کے دھاروں میں ایسی مطابقت پائی جاتی ہے جو تحکمانہ نظام حکومت میں ممکن نہیں۔ چنانچہ طویل مدتی تناظر میں بھارت کے معاشی امکانات زیادہ روشن ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ریاست بالخصوص کوئی طاقتور عالمی قوت اخلاقی اصولوں کی پابند نہیں ہوا کرتی۔ امریکہ ہو یا روس، بھارت ہو یا چین، عالمی بالادستی کے لیے کمزور اور زیر دست ملکوں سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں۔ چین اور روس نے مشرق اور مغرب میں کچھ چھوٹی بڑی ریاستوں کو ساتھ ملا کر عالمی صف بندی میں متوازی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد سے عالمی تاریخ بتاتی ہے کہ علمی جستجو، سیاسی انصاف اور
اور معاشی ترقی کے بڑے دھارے سے انحراف کی کوئی کوشش پائیدار نہیں ہوا کرتی۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ ہماری آبادی 25 کروڑ ہے اور اس کا بڑا حصہ نوجوان ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ کا خمیر جمہوریت سے اٹھا ہے۔ ہمارے بانی رہنما جدید سیاسی اقدار کے علمبردار تھے۔ اس ملک کے عوام نے یک بعد دیگر آمریت کی مختلف تجربات کو پرامن سیاسی جدوجہد سے شکست دی ہے۔ ہمیں کسی مسیحا کے دست اعجاز کی ضرورت نہیں، ہمیں اقوام عالم سے تعاون اور تجارت کے راستوں پر چلتے ہوئے ایک ذمہ دار قوم کی طرح اپنے لوگوں سے انصاف کرنا ہے۔ ہماری معیشت کے موجودہ اشارے تابناک نہیں، لیکن ہم دستور میں طے کردہ پارلیمانی جمہوریت کے راستے پر چلتے ہوئے ترقی کی منزل پا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم سمجھ لیں کہ جمہور کی حکمرانی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔